أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون صدق اللہ العظیم۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے ایک دو رکوعوں سے مسلسل توحید پہ بات ہو رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے مختلف مثالوں سے انسانی زندگی کی جو عام فہم چیزیں ہیں ان کا ذکر کر کے بار بار یاد دلایا جا رہا ہے کہ ایک ہی مالک ہے، ایک ہی قادر مطلق ہے، وہ اس کائنات کو بنانے والا بھی وہی ہے، چلانے والا بھی وہی ہے، بنا کے فارغ نہیں ہو گیا بلکہ اس کا قبضہ کنٹرول اسی کے حکم سے ہر چیز جو ہے اس کائنات میں روح پذیر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی اپنے بندوں پر مکمل غلبہ رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہ غلبہ رکھتا ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ ان پر نگہبان بھی بھیجتا ہے، یعنی فرشتے اپنے بندوں پر نگہبان بھی اس نے مقرر کیے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے، توفته رسلنا، تو وہی فرشتے اس کی جان بھی قبض کرتے ہیں، یعنی اللہ کے جو نظام کے جو ملازم ہیں فرشتے، وہ یہ کام بھی وہی انجام دیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، کوئی کمی نہیں کرتے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر تم لوٹائے جاتے ہو اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو تمہارا سچا مولا ہے، حقیقی مولا ہے، اصل آقا ہے، وہی ہے۔ الا لہ الحکم، سن لو لوگو، لہ الحکم، حکم اسی کا چلتا ہے، ساری قدرت، قوت، طاقت، زور اسی کا ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ سب سے تیز حساب لینے والا ہے، اس لیے کبھی غفلت نہ کرنا، اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہیں اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُمْ، فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، مَن يُنَجِّيكُمْ مِن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ تمہیں زمین کی اور سمندر کی تاریکیوں سے نجات کون دیتا ہے؟ یعنی اس تاریکیوں سے مراد مصیبتیں ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، وہ ایک تاریکی ہوتی ہے، چاہے تم سمندر میں گر جاؤ یا خشکی کے اندر گر جاؤ، تو کون ہے جو تمہیں اس سے نجات دیتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، فرمایا کہ تم پھر اسی کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور بڑے خفیہ طریقے سے، اور اپنے دل کے اندر، یعنی جب آخری سارے سہارے جو ہے ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر تمہیں ایک ہی سہارا نظر آتا ہے اور وہ ہے اللہ، اور تم یہ کہتے ہو لئن انجانا من ہذہ، کہ اگر اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم پھر شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گے، لیکن جب نجات ملتی ہے پھر بھول جاتے ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اکرمہ جو ہیں، جو بعد میں ایمان لے آئے، ابو جہل کے بیٹے، یہ جب مکہ فتح ہوا تو یہ مکہ سے بھاگ گئے اس ڈر سے کہ مجھے سزا ملے گی، اور یمن کی طرف جانے لگے کشتی کے اندر بیٹھ کر۔ کشتی جب سمندر کے اندر گئی، طوفان کے اندر گر گئی۔ اب جب طوفان کے اندر گھری، لوگوں نے اپنے اپنے خداؤں کو پکارنا شروع کیا، ناکام ہو گئے۔ جب دیکھا اور کوئی بھی اب وسیلہ نہیں ہے، کوئی بھی سہارا نہیں ہے، کوئی بھی بت نہیں ہے، کوئی بھی خدا نہیں ہے، تو پھر پکارا کہ تو ہی خالق ہے، تو ہمیں بچا۔ اکرمہ نے کہا کہ اس سے تو ڈر کے ہم بھاگے تھے، اگر یہاں بھی اسی نے بچانا تو میں بھاگا میں کسے جا رہا؟ یہی تو محمد کہتے آ رہے ہیں پچھلے 23 برس سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ پھر میں ہی بیوقوف ہوں، بھاگا جا رہا ہوں۔ کشتی بچ گئی اور مسافر بچ گئے جب اللہ کے نام کو پکارا، اس بات سے واپس لوٹ آئے۔
یمنی گئے، واپس لوٹے اور آ کر اسلام قبول کیا۔ تو اللہ نے فرمایا جب بھی تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب سہارے ناکام ہو جاتے ہیں، سارے وسیلے جواب دے جاتے ہیں، تو آخر میں ہر انسان اسی ایک مالک کو پکارتا ہے، چاہے وہ خفیہ پکارے، گڑ گڑا کر پکارے۔ تو فرمایا یہ اس بات کا بڑا ثبوت ہے کہ اللہ ہی خالق اور مالک ہے۔ حتیٰ کہ وہ جو دہریے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ بھی اگر کسی مصیبت کے اندر پھنس جائیں تو وہ بھی اسی ایک ذات کو پکارتے ہیں کہ تو ہی اب مالک ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہمیں اس سے بچا لے، اور اللہ اس کو بچاتا ہے۔ فرمایا قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجیے اللہ يُنَجِّيكُمْ، اللہ ہی ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے، اللہ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا، اللہ ہی تمہیں اس تاریکی سے نجات دیتا ہے، وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر طرح کی مصیبت سے بھی وہی نجات دیتا ہے، ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، اور یہ تم ہی ہو جو شرک کرتے ہیں۔ اللہ تو تم اگر شرک کے اندر بھی تم اس کو پکارو پھر بھی وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے، لیکن اس کے بعد تم پھر اسی اپنے وتیرے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہو اور شرک کرنے لگتے ہو، بھول جاتے ہو۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ، فرمایا آپ ان سے یہ بھی کہہ دیں کہ اللہ جو اس بات پر قادر ہے، عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، کہ وہ تم پر تمہارے سروں کے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے، اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے، او من تحت ارجلکم، اور یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے۔ وہ اس بات پہ قادر ہے، اس سے کوئی مشکل نہیں ہے، آسمانوں سے عذاب نازل کر دے یا زمین کے اندر سے کوئی عذاب کی صورت پیدا کر دے، وہ جب چاہے جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ نے عذاب جو ہے یہ نکرہ استعمال کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا رضوان؟ کوئی بھی عذاب، یعنی تھوڑی سی گرامر سے کتنی مدد دیتی ہے ہماری، یعنی عذاباً پہ تنوین ہے، تنوین کا مطلب ہے یہ نکرہ ہے، کوئی بھی عذاب اللہ بھیج سکتا ہے۔ اگر یہاں پہ الف لام لگا ہوتا پھر کوئی خاص عذاب مراد ہوتا، لیکن اللہ نے کہا میں کوئی بھی عذاب جب چاہوں جیسے چاہوں کوئی بھی عذاب بھیج سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اللہ نے ایک اور عذاب فرمایا او یلبسکم شیعا، یا میں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، یا میں تمہیں فرقہ بندی کے اندر مبتلا کر دوں، فرقہ بندی میں اب تم آپس میں جھگڑنے لگو، یہ بھی عذاب کی شکل ہے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، اور تمہارے ایک گروہ کو تمہارے دوسرے گروہ پر مسلط کر دوں، لڑائی آپس میں شروع کروا دوں۔ اب دیکھیں پاکستان کے اندر بھی ہوتی رہی، کتنے فرقے آپس میں گتھم گتھا ہوتے رہے ہیں اور کتنے قتل و غارت ہوتی رہی ہے، تو یہ بھی ایک اللہ کی عذاب کی ایک شکل ہے۔ اللہ فرمائے چاہوں تو آسمان سے بھیج دوں، چاہوں تو زمین سے نکال دوں، اور چاہوں تمہارے اندر سے پیدا کر دوں، یہ بھی میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات، فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دیکھو کہ ہم اپنی آیات کو کس طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ تم سمجھ جاؤ، تم سمجھداری سے کام لو۔ وکذب بہ قومک، اور کہا کہ اے رسول آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، وہو الحق، حالانکہ جو وعید اللہ نے بیان فرمائی تھی یہ حق ہے، سچ ہے۔ قل لست علیکم بوکیل، آپ ان سے فرما دیجئے میں تم پر کوئی داروغہ مقرر نہیں کیا گیا۔ یہ اس آیت کو اللہ نے قرآن میں بہت مقام پر دہرایا کہ نبی کا جو کام ہے، جو مشن ہے، مقصد ہے، وہ پہنچا دینا ہے، ان سے زبردستی منوانا نہیں ہے۔ یہاں بھی یہی فرمایا گیا کہ اگر یہ نہیں مانتے، آپ نے اپنی بات کو پہنچا دی، آپ ان کو کہہ دیجئے میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، داروغہ نہیں ہوں، حوالدار نہیں ہوں کہ میں زبردستی تم سے منوا لوں، میرا کام جو ہے وہ پہنچانا تھا، میں نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ، ہر بات کا ایک وقت مقرر ہے۔ فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ کے ہاں ہر بات کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور جلد ہی تم جان لو گے اس کو، جو نبی جو خبریں دیتے تھے وہ عنقریب ظاہر ہو کر رہیں گی، اور جلد ہی تم اس بات کو جان لو گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔